بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے اسے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اور میری دعا قبول کرتے ہوئے، میرے گناہوں کے باوجود مجھے رزق دیتے ہوئے اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے اس کو میرے لیے وسیلے بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ تھے۔ صدقہ کرتے وقت رشتہ داروں کو ترجیح دیں۔ سب سے پہلے ان کا حق ہے جو آپ کے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داروں کو دینے سے دگنا ثواب ملتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہی ہے، جبکہ رشتہ دار پر صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم سے بحث کی اور ان سے کہا کہ تم وہ ہو جس نے اپنے گناہ سے لوگوں کو جنت سے نکالا اور اس طرح ان کو تنگ کیا۔ آدم نے جواب دیا، اے موسیٰ، آپ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنا پیغام اور براہ راست گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے، پھر بھی تم مجھ پر ایک ایسی چیز کا الزام لگاتے ہو جو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے میرے لیے لکھ دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، بس آدم علیہ السلام نے اس دلیل سے موسیٰ پر غالب آ گئے۔ دعاؤں میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ ہر جگہ جا سکتی ہیں جہاں ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتے۔ دعائیں ہی آپ کے لیے معجزہ کرا سکتی ہیں، اللہ سے دعائیں ہی آپ کے تڑپتے دل کو سکون میں بدل سکتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک تو اس پر جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا، اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ حاتم طائی نے کہا تھا، میں نے 4 علم اختیار کیے اور دنیا کے تمام عالموں سے چھوٹ گیا۔ کسی نے پوچھا، وہ 4 علم کون کون سے ہیں؟ حاتم طائی نے جواب دیا، پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہوتا ہے نہ کم، اس لیے زیادہ کی طلب سے مطمئن ہو گیا۔ دوسرا یہ، اللہ کا جو حق مجھ پر ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈتی ہے اور وہ ہے موت، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، اس لیے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا یہ کہ میرا اللہ مجھ سے باخبر رہتا ہے، میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی 2 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ جب آپ بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تب اللہ آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ دنیا کے سارے قرضے لوٹائے جا سکتے ہیں سوائے ان قرضوں کے جو ہماری ماں کے ہمارے اوپر ہیں۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اس طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ جب جنتی لوگ دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ تم کس وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے ہو تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے یہ نہیں کہا کہ 100 میں سے 100 نمبر لوگے تو کامیاب ہوں گے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، گناہ کم ہو گئے، وہ کامیاب ہو گیا۔ تنکا تنکا اگر ہم امید کے ساتھ اکٹھا کریں تو گھونسلہ بنتا ہے، اور اگر وہی تنکے بے دلی سے اکٹھے کیے جائیں تو جھاڑو بن جاتی ہے۔ 4 چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں، رات کا قیام کرنا، سحری کے وقت استغفار کرنا، ہمیشگی سے صدقہ کرنا اور دن کے شروع اور آخر میں اللہ کا ذکر کرنا۔ اور 4 چیزیں رزق کو روکتی ہیں یا کمی کرتی ہیں، صبح کی نیند،
نماز کی کمی، کوتاہی اور خیانت۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب دریا فرات سونے کے ایک خزانے کو ظاہر کر دے گا، جو شخص وہاں موجود ہو تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ 1.5 ارب ہو کر بھی ابابیلوں کے منتظر مسلمان کیوں آئیں اور 80 لاکھ اسرائیلیوں سے ہماری جان چھڑائیں۔ آج اگر ابابیل آئیں تو وہ اپنے کنکر یہودیوں کو نہیں، مسلمانوں کو ماریں گے۔ پردہ رکھنا سیکھیں، بلا وجہ کسی کے عیب کی تشہیر مت کرتے پھریں۔ کبھی سوچا ہے کہ رب العالمین نے ہمارے کتنے پردے رکھے ہیں؟ اگر وہ سب ظاہر ہو جائیں تو شاید ہمیں چھپنے کی جگہ ہی نہ ملے۔ یہ زندگی جو ہمیں عطا کی گئی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ بامعنی بنایا جائے، اسے ایسے گزارا جائے کہ ہم خود پر فخر کر سکیں، اور ایسے کام کیا جائیں کہ ہمارے وجود کا کچھ حصہ رہتی دنیا تک یاد رہے۔ اچھا انسان ریاضی کے زیرو کی طرح ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ کل وہ دن ہو سکتا ہے شاید جس کا آپ انتظار کر رہے تھے، اس لیے کبھی امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ کچھ خواہشات بارش کی بوندوں کی طرح ہوتی ہیں، جنہیں پانے کے لیے ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں، لیکن ہاتھ ہمیشہ خالی ہی رہتے ہیں۔ جو دکھ لوگوں نے دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو سبق انہوں نے دیے ان کو ضرور یاد رکھیں۔ جانے کس راہ سے آ جائے وہ آنے والا، میں نے ہر سمت سے دیوار گرا رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ ہاتھی کو کان بڑے دیے اور اس کو خوبصورت لگے، شیر کو کان بڑے نہیں دیے بلکہ بال بڑے دیے اور اس کو خوبصورت لگے۔ مور کو نہ تو کان بڑے دیے اور نہ ہی بال، بلکہ اس کو پنکھ دیے اور اس کو خوبصورت لگے۔ کون ہے وہ مصور عظیم جو چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے؟ بے شک وہ اکیلا اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ خدا کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ نہ عبادتوں کی توفیق ملتی ہے اور نہ گناہوں پر افسوس ہوتا ہے۔ جس نے گناہ گاروں کی دنیا اتنی حسین بنا دی، سوچو اس کی جنت کتنی حسین ہوگی۔ ایک دن ہم نے چپکے سے چلے جانا ہے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونی۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ایسی موت دے کہ لوگ بعد میں اگر ذکر کریں تو ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو اور ان کے الفاظ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدل لی تھی، جب رات کو سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے۔ وہ تمہاری ہر تکلیف کا حساب رکھے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اللہ کے ایک کن میں رکھا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو پیمانہ دوسروں کو پرکھنے کے لیے رکھتے ہیں، جس بنیاد پر دوسروں کو اچھا یا برا کہتے ہیں، اسی پیمانے پر خود کو رکھ کے سوچیں۔ اگر اپنے بارے میں بھی وہی نتائج نکل آئیں جو دوسروں کے لیے نکلتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنا پیمانہ بدل لیں۔ اس سے آپ کی اپنی اور دوسروں کی زندگی بھی سکون سے گزرے گی۔